سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم بجائے تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب، احترام، تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد ہمارے لیے انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس بالترتیب تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اور اسی ترتیب اور تسلسل کو مزید آگے لیے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دروس کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمارے گزشتہ دروس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے، اور آپ نے کاشانہ اقدس سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی جانثاری، محبت، ادب، احترام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی، اور جتنی دیر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ سعد بن عبادہ، اسعد بن زرارہ، ان حضرات کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزمرہ بنیادوں پر کھانا بھیجا جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے مفلس اور ان صحابہ کرام جو مالی طور پر اور معاشی طور پر مستحکم نہیں تھے، عمومی طور پر ان کے ساتھ کھانا تناول فرمانا پسند فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ درس میں تفصیلاً گفتگو کی کہ آپ کو سورید پسند تھا، اور ایسا سالن جس کے اندر شوربہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ذوق اور شوق کے ساتھ تناول فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جو کئی وجوہات کی بنا پر مکہ میں رہ چکے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں آپ تڑپتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر جینا دوبر ہو چکا تھا، تو ان صحابہ کرام میں سیدنا جندع بن زمرہ یہ اور دوسرے صحابی ہیں جن کا تعلق قبیلہ بنو خزاعہ کے ساتھ ہے، زمرہ بن عیس یا العیس بن زمرہ بن زمباع، یہ دونوں صحابہ کا ہم نے واقعہ بیان کیا۔ یہ بیماری کی حالت میں تھے، علیل تھے،
اور دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یکے بعد دیگرے آنے کا قصد کیا، لیکن ان کی طبیعت اور صحت نے ان کو اس بات کی اجازت نہ دی، اور رضا الہی سے دونوں صحابہ کا الگ الگ مقامات پر وصال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا جندہ بن زمرہ کے لیے ارشاد فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو شخص نکلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے آلے موت یعنی اسے موت پالے، تو ثابت ہو گیا اس کا اجر اللہ کے ذمے۔ اس آیت مبارکہ پر اور ان دو صحابہ کے ذکر خیر پر ہم نے اپنا پچھلا درس ختم کیا تھا۔ اسی تسلسل کو مزید آگے لیے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو بنفس نفیس اپنا مال و متاع، اپنا کاروبار، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیاسے لوگ یہ مدینہ شریف آ چکے تھے، وہ اپنا مال متروکہ، جو اپنا ترک کیا ہوا مال جو وہاں پر چھوڑ آئے تھے، اس مال کے لیے فکر مند رہتے تھے کہ ہمارے اس مال کا کیا ہوگا۔ اس مال پر کفار نے قبضہ کر لیا، اور بعض کفار نے اس کو اپنی ذاتی جاگیر میں داخل کر دیا، اور بعض کفار نے اس مال کو کسی دوسرے شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اس کی بڑی مثال بنو حجش بن راب کے محل نما مکان پر ابو سفیان نے قبضہ کرنے کے بعد اس کو عمر بن علقم کے ہاتھ فروخت کر دیا، اس کی قیمت سے اپنا قرض اتارا۔ عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ کو شدید رنج ہوا کہ میں نے جو اتنی محبت کے ساتھ اور اتنی محنت کے ساتھ اپنا محل نما گھر تیار کیا تھا، وہ ابو سفیان نے عمر بن علقم کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ بطور شکایت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنا مال اور اپنا مکان جو وہاں پر چھوڑ آیا تھا، کفار نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو مزید آگے فروخت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا الا ترضى یا عبداللہ ان یؤتیک اللہ بها دارا خیرا منها فی الجنت قال بلا وقال فذلک لک، اے عبداللہ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محل نما گھر کے بدلے تجھے جنت میں ایک اعلیٰ گھر عطا فرمائے؟ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بے شک یا رسول اللہ یہ بات کیوں نہیں پسند کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس وہ مکان تجھے دے دیا گیا ہے، یعنی جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کی راہ میں تو نے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سے اعلیٰ عرفہ اور زیادہ خوبصورت مکان اور محل جنت میں عطا فرما دیا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس خاندان کے ایک فرد ابو احمد نے اپنے مکان کی واپسی کی عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی کہ مجھے میرا مکان واپس لوٹا دیا جائے، کیونکہ اب ہم مکے پر قابض ہو چکے یا مکہ ہم نے فتح کر لیا۔ یا رسول اللہ ہجرت سے پہلے جو مکان میری ملکیت میں تھا میں چاہتا ہوں کہ اس مکان کو میری تحویل میں پھر سے دے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے طویل سکوت فرمایا۔ جب انتظار طوالت پکڑ گیا تو ابو احمد نے اسی بات کا تذکرہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور عرض کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مکان کو واپس طلب کیا جو ہجرت سے پہلے میری ملکیت میں تھا۔ تو صحابی رسول نے کہا ابو احمد اس مکان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر پسند نہیں کریں گے کہ دوبارہ تمہاری تحویل میں دے دیا جائے۔ وہ اموال جو اللہ کی راہ میں تم سے چھین لیے گئے، اگر تم ان کی طرف رجوع کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد کسی مہاجر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی متروکہ جائیداد کو طلب کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ البتہ ابو احمد نے ابو سفیان کے لیے کچھ اشعار کہے
جن کے اندر اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے میرا یہ مکان کسی اور کے آگے فروخت کیوں کیا۔ بہرکیف یثرب کا محل وقوع، اس کا نقشہ، اس کی ابتدائی حالات، اوس و خزرج کا یہاں پر آ کر آباد ہونا اور وہ کب آئے اور کیوں کر آئے، اس حوالے سے ہم اپنے گزشتہ دروس کے اندر تفصیلاً گفتگو کر چکے، دوبارہ اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ہمارے درس کو تسلسل سے سن رہے ہیں ان کے لیے ان واقعات حالات کو بیان کرنا ضروری نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں پر جب تشریف آوری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس شہر میں پڑنے سے اس شہر کی عظمتوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید اجاگر کر دیا۔ اس شہر کی آب و ہوا، اس شہر میں معاشی حالات، اس شہر کے اندر ہر طرح کی تبدیلی رونما ہوتی نظر آئی۔ ان تبدیلیوں کے اثرات کیا ظاہر ہوئے، اس حوالے سے میں کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب مدینہ شریف میں آنا ہوا تو مدینہ شریف بارگاہ الہی میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عزت والا مقام ٹھہرا، ایک شان والا مقام ٹھہرا۔ اس کی عزتیں اور عظمتیں اور رفعتیں اگرچہ پہلے سے کتب سابقہ میں موجود تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ان عظمتوں کا ظہور ہونا اور ان عظمتوں کا ظاہر ہونا لکھا جا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے وقت کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو کچھ بخار کا اور کچھ طبیعت کی خرابی کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرات مدینے میں جب تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یاد رہے کہ مدینے کا پانی بد مزہ تھا اور بدبودار تھا، آب و ہوا انسانی صحت کے لیے قطعاً مناسب نہ تھی، اور جو شخص بھی مدینہ شریف میں باہر سے آ کر آباد ہوتا تو وہ کسی نہ کسی وبائی مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا اور اس شخص کو کم و بیش بخار کا سامنا تو لازماً کرنا پڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلامان پر یہ حالات بیت رہے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عامر بن فہیرہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشعار کہے جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ لوگ یہ بات جان چکے تھے کہ یہ بخار ہمارے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے تشریف لائی تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر آدمی اپنے اہل خانہ کے پاس صبح کرتا ہے اور اس کی جوتی کے تسمے سے زیادہ موت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہ سن کر والد ماجد پر غشی طاری ہو گئی، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے۔ پھر میں عامر بن فہیرہ کے قریب گئی، یاد رہے کہ یہ پردے کی آیات اترنے سے پہلے کے واقعات ہیں۔ عامر بن فہیرہ کو دیکھا تو آپ کا حال یہ تھا، آپ کہہ رہے تھے لقد وجدت الموت قبل ذوقہ ان الجبان حتفہ من فوقہ کل امرئ مجاہد بطوقہ کالثور یحمی جلدہ بروقہ، میں نے موت چکھنے سے پہلے ہی موت کو پا لیا، بزدل کی موت اس کے اوپر سے آتی ہے اور ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے اور بیل اپنے سینگ سے اپنی جلد کی حفاظت کرتا ہے۔ عامر بے ہوشی میں بول رہے تھے، یعنی ان پر غنودگی کی حالت طاری تھی۔ وہی عامر بن فہیرہ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کے غلام ہیں اور ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال احوال جانا، وہ مکان کے صحن میں آ کر لیٹتے اور بلند آواز سے یہ شعر پڑھتے علی لیت شعری حل ابیطن لیلۃ بوادی و حولی اذ خیر و جلیل وحل
اردن یومن میاہ مجنتن حل یبدون لی شامتن و طفیل، اے کاش کبھی وہ وقت آئے کہ میں وادی میں رات بسر کروں، میرے لیے اذخر اور جلیل کے خوشبودار گھاس ہوں۔ کیا کبھی ایسا ہوگا کہ میں مجنا کے چشمے پر وارد ہوں گا؟ کیا میں ایسی جگہ اتروں گا جہاں شامہ اور طفیل کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہوں گی؟ یعنی اس بستی سے، اس آبادی سے ان کے دل کے اندر بھی بیماری کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ اپنی موت کو حتمی سمجھتے ہوئے موت کے منتظر تھے۔ ام المومنین نے سارا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے غلامان اس شہر کی آب و ہوا کو برداشت نہیں کر سکے اور ان پر ایک بخار کی کیفیت طاری ہے، اور یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھ سے پھسلتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی وہ یہ تھی، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد وصححھا وبارک لنا فی صاعھا ومدھا ثم انقل وباءھا الی معیھتی وہی الجحفۃ، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے اسی طرح محبوب بنا دے جیسے تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا دے، ہمیں اس کے پیمانوں اور اوزان میں یعنی وزنوں میں برکت عطا فرما، اس کی وبا کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بلا شک و شبہ اللہ کی بارگاہ میں شرف اجابت پاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے بہت محبت کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل یہاں کی آب و ہوا اگرچہ مضر صحت تھی، بخار اور دیگر متعدی بیماریوں کی صورت یہاں پھوٹتی رہتی تھیں، پانی خوش ذائقہ نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، آپ کے قدم مبارک یہاں آنے سے اس بستی کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا۔ یہ بستی یثرب کی بجائے مدینۃ الرسول بنی، اور یاد رہے کہ سیرت نگاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اس شہر مدینہ کے فضائل و کمالات پر متعدد کتابیں لکھیں، جن میں ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تاریخ مدینہ، اور امام سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب وفاء الوفا، اور دیگر علماء کرام نے، اور ماضی قریب کے اندر ابراہیم اللہ خاطر کی کتاب جو مدینہ شریف کے فضائل پر چھپی ہے، ایسی کئی کتابیں لکھی گئیں جس کے اندر مدینے کے محلوں کا بیان، مدینے کے در و دیوار کی فضیلت، مدینے کے راستے، مدینے کے کنویں، اور مدینہ شریف کی بحیثیت مجموعی جو فضیلتیں تھیں ان کو علماء کرام نے اکٹھا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد جب اس شہر کو یہ فضیلت مل گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ مدینہ شہر کو یثرب کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوها یثربا فانه طیبۃ، اس کو یثرب نہ کہا جائے کیونکہ یثرب کے معنی میں فساد اور شدت کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی اس کا معنی اچھا نہیں، فساد اور ناپسندیدگی کا معنی پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس شہر میں قدم رنجہ فرماتے ہیں تو آپ نے اس شہر کو یثرب کہنے سے منع فرما دیا، فرمایا لا تدعوها یثربا فانها طیبۃ، اس کو یثرب نہ کہا کرو، یہ طیبہ ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سم المدینہ، جس نے مدینہ کو پکارا، مدینہ کا نام رکھا، بیثربا فلیستغفر اللہ ہی طابۃ ہی طابۃ ہی طابۃ، جس نے مدینے کو یثرب کہا اسے چاہیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے، یعنی پاکیزہ ہے۔ توبہ کا مطلب پاکیزہ ہے۔ پاکیزہ کیوں نہ ہو؟ اللہ کے محبوب خود اس میں جلوہ افروز ہیں، اور علماء محققین نے مدینہ شریف کے کم و پیش 100 کے قریب نام بیان فرمائے، جن میں مشہور نام الحبیبۃ، پہلا نام حرم و رسول اللہ، دوسرا نام قبۃ الاسلام یعنی اسلام کی شان، الشافیۃ شفا دینے والا، طابۃ پاکیزہ، طیبۃ طیبۃ العاصمۃ، الغراء المبارکۃ، المحبۃ المحببۃ
المحبوبۃ المدینۃ. یہ ان 95 کے قریب یا 100 کے قریب جو علماء کرام نے نام نقل کیے، ان میں مشہور نام یہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ شریف سے اتنی محبت تھی، جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے واپس تشریف لاتے، کسی اہم امر کے لیے مدینے سے آپ کو باہر جانا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لاتے اور آپ کو دور سے مدینہ شریف کے آثار نظر آتے، مدینے کے در و دیوار آپ دیکھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوش فرحت سے، خوشی سے اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور مدینہ شریف میں داخل ہوتے ہوئے فرماتے اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا. یا اللہ اس شہر کو ہمارے لیے قرار گاہ بنا دے اور ہمیں خوبصورت رزق عطا فرما. بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، جو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر اللہ کی بارگاہ میں مانگی. اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت الینا مکۃ او اشد وصحھا وبارک لنا فی سائھا ومدھا. یا اللہ اس کو ہمارے لیے محبوب بنا جیسا تو نے مکے کو ہمارے لیے محبوب بنایا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کی آب و ہوا کو صحت بخش بنا، اس کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما. دوسری حدیث میں مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت امرأة سوداء صائرة الرأس خرجت من المدینة حتى نزلت معیها فأولتها ان وباء المدینۃ نقل الی محیاتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک سیاہ رنگ والی عورت کو میں نے دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ مدینے سے نکل کر معیہ میں جا کر اتری، اور فرمایا میں نے اس خواب کی یہ تعویل کی کہ مدینے کی وبا ماہیہ کی طرف منتقل کر دی گئی. یعنی مدینے کے اندر جو وبا تھی، جو بخار کی کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک عورت کی صورت میں جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کی عورت تھی، دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو ایک اور جگہ منتقل کر دیا اور مدینے سے یہ وبائیں نکل گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی فضیلت پر مزید ارشاد فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکۃ. اے اللہ جو برکت تو نے مکے کو عطا کی، اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما. ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ابراہیم حرم مکۃ و انی حرمت المدینۃ. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام جو تیرے خلیل تھے، انہوں نے مکے کو حرم بنایا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو حرم بناتا ہوں. ودعوت لها فی مدھا وسائھا مثل ما دعا ابراہیم لمکۃ او کما قال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کے پیمانوں اور اوزان میں برکت کی دعا کرتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک اور حدیث مبارکہ مدینہ شریف کی فضیلت پر مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک دعا لأہل مکۃ بالبرکۃ وانا محمد عبدک و رسولک وانا عدو لأہل المدینۃ ان تبارک لهم فی صاعہم و مدہم مثل ما بارکت لأہل مکۃ واجعل مع البرکۃ برکتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل نے اہل مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی. میں تیرا بندہ اور تیرا رسول محمد اہل مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کے پیمانوں میں اوزان میں برکت عطا فرما. جس قدر برکت تو نے اہل مکہ کو عطا فرمائی، اس برکت کے ساتھ 2 مزید برکتوں میں اضافہ فرما. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، امام صالحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سبل الہدیٰ کے اندر روایت کیا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سیدنا ابو ہریرہ سے ایک اور حدیث مدینہ شریف کی فضیلت پر اپنی صحیح کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی نیا پھل لایا جاتا، نئے موسم کا پھل لایا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش جب کیا جاتا تو آپ اس پھل کو لے کر اپنی آنکھوں کے ساتھ مس کرتے اور دعا کرتے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدنا
اللہم انا ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک و انہ دعاک لمکۃ و انی ادعوک للمدینۃ بمثل ما دعاک لمکۃ و مثلہ معہ قال ثم یدعو اصغر ولید ویعطیہ ذلک الثمر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اے اللہ ہمارے پھلوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مدینے میں برکت دے، ہمارے پیمانوں میں برکت عطا فرما، ہمارے مد میں برکت عطا فرما۔ یہ پیمانہ ہے جس میں چیز کو تولا جاتا ہے۔ اے اللہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، اور انہوں نے مکے کے لیے دعا کی، اور میں بھی مدینے کے لیے تیری بارگاہ میں ملتجی ہوں، التجا کرتا ہوں، جس طرح ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی۔ اس کی مثل اور حضرت ابو ہریرہ کہتے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور پھر اس بچے کو پھل عطا فرماتے، یعنی جیسی تو نے برکتیں مکے میں عطا فرمائی ایسی ہی برکتیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ برکتیں مدینے میں عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے مزید فضائل بیان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کے دروازوں پر فرشتے متعین کر دیے ہیں جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ یہاں پر سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور مشہور حدیث مبارکہ، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا، بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو میں مدینہ شریف کی فضائل بیان کر رہا ہوں، ان فضائل میں ایک اضافہ اور بھی صحیح مسلم سے کرتا چلوں کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کشتی سمندر کے تھپیڑوں سے ایک ایسے انجان مقام تک جا پہنچی جو تمیم داری نے ساری زندگی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پر آپ کی ملاقات دابۃ الارض اس جانور سے ہوئی جو زمین سے ظاہر ہوگا، اور اس کے بعد آپ کی ملاقات دجال سے ہوئی جس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ آپ کی کچھ طویل گفتگو ہوئی۔ اس گفتگو میں ایک بات یہ بھی تھی، دجال نے کہا کہ میں مدینہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، اور جب تمیم داری وہاں سے واپسی کی راہ لیتے ہیں، بڑی مشکلات سے گزرنے کے بعد جب مدینہ واپس پہنچتے ہیں تو سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو ملتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں وہ سارا واقعہ عرض کرتے ہیں کہ میری ملاقات دجال سے ہوئی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں مدینے میں داخل نہیں ہو سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عصا مبارک تھا، آپ نے اس کو زمین پر 3 بار ٹھونکا اور فرمایا یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے، یہ توبہ ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ پاکیزہ ہے کہ یہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ سمیتہ لیثیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان لا يموت الا بالمدینۃ فلیمت بها فإن من يمت بها یشفع او یشہد له، کہ جس کے لیے ممکن ہو کہ وہ مدینے کے سوا کسی جگہ پر نہ مرے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو شخص مدینے میں وفات پائے گا اس کی شفاعت کی جائے گی اور اس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔ دوسری حدیث مبارکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مرے، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ فإنی اشفع لمن یموت بها، جو مدینے کی سرزمین پر مر گیا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روشنی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل الموت فی بلد رسولک، یا اللہ مجھ کو اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور میری موت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مجھے عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے بھی فضائل بیان فرمائے۔ یہ تو تھا مدینے کے فضائل، اور اب پہلے میں نے عرض کیا مدینہ شریف کے فضائل کیا ہے، اور مدینہ شریف کی اللہ تعالیٰ دجال سے طاعون سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مدینے سے اس بیماری کو منتقل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے میں مرنے والوں کو یہ شرف اور سعادت عطا فرمائے گا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خصوصی شفاعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اہل مدینہ کے کچھ حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اہل مدینہ کو جو فضیلت عطا ہوئی اس کی طرف میں اپنا رخ کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخاف اہل المدینۃ ظلما اخافہ اللہ عز وجل وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ جس نے اہل مدینہ کو از راہ ظلم خوف زدہ کیا، یعنی اہل مدینہ پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اس کو خوف زدہ فرمائے گا، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی، سب لوگوں کی پٹکار ہو، لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے قیامت کے دن نہ عذاب پھیرے گا نہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا۔ جو اہل مدینہ کو ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت۔ اگر اس حدیث کی روشنی میں مسلم بن عقبہ کا وہ لشکر جو یزید نے مدینہ شریف پر چڑھائی کے لیے بھیجا اور مسلم بن عقبہ نے مدینہ شریف کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی اور کئی سو صحابہ، صحابیات، تابعین اور تابعات اور اس کے علاوہ اہل مدینہ کو شہید کیا گیا، اور مسجد نبوی کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، اور یزیدی فوجوں نے مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کو باندھا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو لعنت یزید کا مسئلہ بھی ایک منطقی انجام تک پہنچتا نظر آتا ہے کہ جو اہل مدینہ کو ڈرائے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو پھر اہل مدینہ کے قتل کو حکم دے اور مدینہ شریف کے تقدس کو پامال کرے، اس یزید کے لیے کم از کم یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لعنتی تھا کہ نہیں تھا۔ بہرکیف علماء کرام اس مسئلے میں ایک اپنا موقف رکھتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ جو مسند امام احمد بن حنبل سے تھی اس کی روشنی میں یزید کی لعنت کی طرف ایک اشارہ دے دیا کہ یزید پر لعنت کرنا اس حدیث کی روشنی میں بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینۃ مہاجری وفیہا مضجعی ومنہا مبعثی حقیق علی امتی حفظ الجیرانی مجتنب القبائر ومن حافظہم کنت لہ شہیدا وشفیعا یوم القیامۃ ومن لم یحفظہم سقی من طینۃ الخبال۔ آپ نے فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، اس میں میرا مزار ہوگا، یہیں سے میں قیامت کے روز اٹھوں گا۔ میری امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے جب تک وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص مدینے میں رہنے والا کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا اور شرعی لحاظ سے اس پر حد کا نفوذ ہونا ہوا تو یہ حد اس پر نافذ ہوگی۔ یہ بات نہیں کہ وہ مدینے میں رہنے والا ہے تو اس پر شرعی طور پر حد کا نفاذ نہیں ہوگا، اور جو شخص ان کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کا گواہ ہوں، شفیع ہوں۔ جو ان کی حفاظت نہیں کرے گا اس کو دوزخیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ یعنی جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اہل مدینہ کا حق پامال کرے، اس کو قیامت کے دن دوزخیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ یہ تو وہ مجموعی فضائل ہیں جو مدینہ شریف کی نسبت سے بیان کیے گئے، کیونکہ مدینہ کو رسول اللہ سے نسبت ہے اور مدینے میں پھر ہر چیز قابل عزت اور قابل احترام ٹھہری۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ مدینہ شریف نسبت رسول کی وجہ سے اس مقام اور اہمیت کا حامل ہوا کہ مدینے میں رہنے والوں کو خوف زدہ کرنے والا شخص لعنتی ہے۔ پھر سوچئے جن ذوات مقدسہ کا تعلق براہ راست ذات رسول کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، ان کی بے ادبی اور توہین کرنے والا شخص بدرجہ اتم لعنتی قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے گا۔ قاضی ایاز مالکی نے مشہور کتاب جو آپ نے مالکی حضرات کے تعارف پر لکھی ترتیب المدارک کے اندر مدینہ شریف کی فضیلت پر امام مالک کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل فرمایا کہ محمد بن مسلمہ فرماتے ہیں کہ سمعت مالکا یقول دخلت علی المہدی فقال اوصنی۔ امام مالک نے کہا کہ میں خلیفہ مہدی کی ملاقات کے لیے گیا تو اس نے کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ میں اس عربی عبارت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلتا ہوں۔
کہ میں نے مہدی کو کہا مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے باشندوں اور حضور کے پڑوسیوں کے ساتھ لطف و عنایت سے پیش آؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، قیامت کے روز یہیں سے اٹھایا جاؤں گا، یہیں پر میری قبر ہوگی، اس کے باشندے میرے پڑوسی ہیں، میری امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے، جو میری وجہ سے ان کی حفاظت کرے گا یعنی اہل مدینہ کی، تو میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے عمل کا گواہ رہوں گا، اور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے جہنمیوں کی پیپ پلائے گا، یعنی جہنمیوں کی گندگی اسے پلائی جائے گی۔ جب خلیفہ مہدی مدینہ آیا، امام مالک دوسرے اشراف نے کئی میل باہر جا کر خلیفہ مہدی کا استقبال کیا، تو امام مالک کو دیکھتے ساتھ ہی خلیفہ مہدی امام مالک کے بڑے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے کچھ اچھائی کی نصیحت کیجئے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ امام مالک نے کہا کہ اے امیر المومنین، اب آپ مدینہ طیبہ میں داخل ہونے والے ہیں، آپ گزریں گے، آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ ہوں گے جو مہاجرین و انصار کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ ان کو سب کو سلام عرض کریں، کیونکہ روئے زمین پر اہل مدینہ سے بہتر کوئی قوم نہیں، کیونکہ اس زمین کو رسول اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا، اس زمین کے باسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ زمین پر رہنے کی وجہ سے قابل عزت ہو گئے، مدینہ سے بہتر کوئی اور شہر نہیں۔ مہدی نے کہا اے ابو عبداللہ، آپ کے اس قول کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس موجود ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی فضیلت اور شان کا اقرار کریں۔ چنانچہ خلیفہ مہدی نے اہل مدینہ کے ساتھ بڑی محبت اور تعظیم والا معاملہ کیا۔ اس واقعے کو امام صالحی نے سبل الہدیٰ کے اندر، اور پچھلے واقعے کو امام قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب ترتیب المدارک کے اندر روایت کیا۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کی نسبت سے جو امام مدینہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ مہدی کو وصیت کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ مالکی علماء میں ابو الولید باجی مالکی رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس جس جگہ پر زمین کے ساتھ مس کر رہا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ اور امام صالحی لکھتے ہیں نقل ابو الولید الباجی والقاضی ایاز وغیرہما الاجماع علی تفضیل ما ضم الاعضاء الشریفۃ حتی علی القعبۃ۔ آپ نے فرمایا کہ قبر مبارک جو جسد اطہر کو اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے وہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ امام ابو محمد عبداللہ بن ابو عمر الیشکری نے اس کی توثیق کی، وہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں جزم الجمیع بان خیر الارض ما قد حاط ذات المصطفیٰ و ہواہا۔ سب علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے زمین کا وہ حصہ سب سے افضل ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ کیے ہوئے قبر اقدس کے اندر، وہ مٹی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو چھو رہی ہے وہ تمام روئے زمین میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ مزید ارشاد فرماتے ہیں امام صالحی کہتے ہیں بل نقل القاضی تاج الدین السبکی عن ابن عقیل الحنبلی انہا افضل من العرش وجزم بذلك ابو عبداللہ محمد بن رزین البحیری الشافعی احد السادۃ العلماء الاولیاء فقال فی قصیدتہ۔ امام سبکی نے ابن عقیل حنبلی، یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، حنبلیوں میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور بڑی ہی لاجواب کتابیں صرف نحو اور بلاغت کے لحاظ سے لکھی، ان سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ابو عبداللہ بن محمد بن رزین البحیری الشافعی نے اس کی تائید اور توثیق کی، یا ابو عبداللہ زمرہ اولیاء اور علماء کے سرداروں میں سے تھے، انہوں نے اپنے قصیدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے اس اندر والے حصے کے لیے لکھا ولا شک ان القبر اشرف موضع من الارض والسبع السماوات ترہ واشرف من عرش الملیک ولیس فی مقال خلاف عند اہل الحقیقت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر مبارک کی جگہ ساری 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے
اشرف ہے، بلکہ مالک الملک کے عرش سے بھی یہ جگہ افضل ہے۔ جو میں نے کہا اس میں اہل حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس جس جگہ کو چھو رہا ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بہت سے صحابہ کے یہ معمول بھی ملتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ جاتے تھے تو پہلے مدینے میں حاضری دیتے، پھر وہاں سے احرام باندھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حاضری دے کر مدینے سے مکے کی طرف رخصت ہوتے۔ امام صالحی لکھتے ہیں وعن العبدی، علماء مالکیہ میں ایک عالم العبدی فرماتے ہیں ان المشال زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من القعبۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر اقدس کی طرف چل کر جانا کعبے کی زیارت کے لیے چل کر جانے سے زیادہ افضل ہے۔ وسیاتی ان من نظر زیارت قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمہ الوفاء قولا واحدا، جو شخص نظر مانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کروں گا، اس پر اس کو نظر پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے میں سارے علماء متفق ہیں، کوئی دوسرا قول نہیں۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلتوں سے، عظمتوں سے نوازا، جن میں سے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی۔ اور آخری بات اس ضمن میں عرض کرتا چلوں کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سال سے اپنے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا کی۔ یہ سن 17 ہجری تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی کیلنڈر کی ابتدا بھی اسی سال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کی گئی۔ مختلف اقوام کے اندر کیلنڈر کی ابتدا یعنی اپنے سال کی ابتدا، اپنے مہینوں کی ابتدا کے لیے مختلف معیار متعین کیے گئے تھے، یعنی ایک چیز پر ساری اقوام عالم متحد نہیں تھیں۔ مثلا اہل ایران ہر بادشاہ کی تخت نشینی کے ساتھ اپنی ہر نئی جنتری کا آغاز کرتے تھے، ایک نئے کیلنڈر کی ابتدا ہو جاتی تھی۔ یہ اہل ایران کا معمول تھا۔ اس کے بعد رومیوں نے سکندر مقدونی کی تخت نشینی کے سال سے اپنا کیلنڈر بنا رکھا تھا، یعنی اس سے پہلے ان کے بھی ہاں اس کیلنڈر کا رواج نہیں تھا۔ ماہ و شمار کو کیسے لے کر چلنا ہے، سالوں کو کس طرح شمار کرنا ہے، ان کے ہاں سکندر مقدونی کی تخت نشینی کو معیار مقرر کیا گیا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد اپنے سنین کا شمار، سالوں کا شمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے کرتی تھی جب آپ کو نمرود نے آگ میں پھینکا، اس سال کو پہلا سال تصور کرتے ہوئے آ کے اپنے کیلنڈر کو انہوں نے مرتب کر رکھا تھا۔ ایسے ہی مختلف لوگ، عرب کے لوگوں نے، ابراہا نے کعبہ مقدسہ کو گرانے کا جب عزم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان پر سنگ باری کی، جس کا ذکر سورہ فیل کے اندر ہے۔ ان لوگوں نے اپنے کیلنڈر کا شمار، اپنے سالوں کا شمار اس واقعے سے شروع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں نے ابتدا میں کوئی مخصوص نظام تو اختیار نہ کیا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے۔ ہجرت کا 16واں یا 17واں سال تھا اور امیر المومنین کی خدمت میں ایک رسید پیش کی گئی، ایک معاہدہ پیش کیا گیا جس کے اندر لکھا تھا یہ شخص شعبان کے اندر فلاں شخص کو اتنی رقم عطا کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو شعبان گزر گیا یہ اس کی بات ہے، یا جو گزر رہا ہے یہ اس کی بات ہے، یا جو آنے والا ہے یہ اس کی بات ہے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال کی ابتدا کے لیے مختلف صحابہ کرام سے مشورے کیے کہ ہمیں اسلامی سال کی ابتدا کے لیے ابتدا کس واقعے سے کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے مختلف اپنی اپنی تدبیرات اور رائے کا اظہار کیا کہ مسلمانوں کو اسلامی کیلنڈر اس سال سے، اس واقعے سے شروع کرنا چاہیے، لیکن ایک رائے حضرت عمر فاروق کو یہ دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کر مدینہ آئے تو پھر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتوحات کے دروازے کھولے، مسلمانوں کے عروج کی داستان ہجرت مدینہ کے ساتھ شروع ہو گئی تھی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سر بلندیاں اور بلندیوں سے اس وقت نوازا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے اور مسلم اسٹیٹ کا قیام عمل میں آ گیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع سے ہم اسلامی سال کی ابتدا کریں اور سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کو قرار دیا جائے، کیونکہ عرب کے لوگ پہلا مہینہ محرم الحرام ہی کو قرار دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند کیا اور
ابتدا محرم الحرام سے شروع ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سال یہ اسلامی کیلنڈر کے اندر پہلا سال مقرر فرما دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّ أَوَّلَ شَهُورِ الْعَرْبِ الْمُحَرَّمُ وَجَعَلُوا السَّنَةَ الْأُولَى سَنَةَ الْحِجْرَةِ وَجَعَلُوا أَوَّلَهَا الْمُحَرَّمَ كَمَا هُوَ الْمَعْرُوفُ لِأَلَّا يَخْتَلِطَ النِّظَامُ۔ اہل عرب کے ہاں نزدیک مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ محرم شمار ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا تاکہ ان کے ہاں مروجہ طریقے کے مطابق سال کی ابتدا ہو، تاکہ کاروبار لین دین میں کسی قسم کا خلل واقع نہ ہو۔ تو لہٰذا اسلامی سالوں کی ابتدا ہجرت کے سال سے شروع ہوئی۔ اب آگے جو واقعات ہم بیان کریں گے وہ ہجرت سال اول ہجری کے اہم واقعات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال اول کے اہم واقعات جہاں سے کیلنڈر شروع ہوا، اب ہم اس کو ایک ترتیب سے لے کر چلیں گے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر زندگی کے اہم گوشوں پر ہم اچھے طریقے سے گفتگو کر سکیں۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل جو تھا وہ مدینہ شریف میں آ کر مسجد نبوی کا قیام عمل میں لانا، اور یاد رہے اس مسجد نبوی کے لیے جو جگہ خریدی گئی اس کی ساری رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی تھی، لہٰذا مسجد نبوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رقم سے خریدی گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے مکے سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ انشاءاللہ اس پر پوری تفصیل کے ساتھ ہم اپنے اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے مسجد نبوی کی تیاری کے حال احوال بیان فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ